چونکہ گل رفت و گلستاں درگذشت، چونکہ گل رفت و گلستاں درگذشت، نشنوی زی پس ز بلبل سب گذشت. جب گل ہی چلا گیا، اب اسی بات کو آگے بڑھا رہا ہے. گل چلا گیا، گلستان کیا ہوا؟ گلستان بھی ختم ہو گیا. درگذشت، گلستان بھی ختم ہو گیا، گل بھی چلا گیا. دا روز از گون. اور گلستان کا کیا ہوا؟ ایٹ دا گارڈن از فیڈڈ، روئنڈ، وہ بھی ختم ہو گیا. نہ گل رہا نہ گلستان رہا. گلستان تو جانتے ہو نا، گارڈن، باغ جہاں پہ بہت سارے گل ہوتے ہیں اس کو گلستان کہتے ہیں. یہ سب جب چلا گیا، نشنوی زی پس، اس کے بعد اب تم نہیں سن سکتے، اب نہیں سنو. زی بلبل سرگزشت، بلبل سے اس کی اسٹوری، اس کی سرگزشت، اس کی داستان اب نہیں سنو. دیکھا کیا مطلب منظر کھینچا ہے، کیسی منظر کشی فرمائی. بات کیا ہو رہی تھی؟ ہم ہیں، ہمارا ماحول ہے، سنانا چاہتے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، ماحول ہے، سن رہے ہیں تو سنا رہے ہیں، لوگ لے رہے ہیں تو ہم دے رہے ہیں، یہ سب ماحول ہے. اب یہ بلبل جو ہے یہ کب چہچہاتی ہے؟ دیکھو، جب گل ہوتا ہے، گلستان ہوتا ہے. نہ گل ہو نہ گلستان ہو تو بلبل کی صدائیں ہیں اور اس کی نوا ہائے دل پذیر کہاں سے سنو؟ ختم، وہ بھی اڑ جائے گی سب. ٹھیک ہے نا؟ بلبلیں اڑ گئی، اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. تو بلبلیں بھی اڑ گئی سب. سے بلبل سب گزر. اب تم نہیں سنو. Nightingale's story. You will never hear the Nightingale's story. Nightingale's story. یعنی بلبل کی جو اسٹوری ہے وہ اب نہیں سنو. چونکہ گل چلا گیا، گلستان اجڑ گیا. You will hear. You will not hear. اب تم یہ نہیں سنو گے اور یہ سب چمن اسی طرح رہے گا اجڑا ہوا. اگر تمہیں یہ سب کچھ قائم کرنا ہے اور یہ بلبل کی تمہیں یہ سننی ہے دل نواز قسم کی لوریاں اور چہچہاٹیں، تو پھر تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا کہ گل لا کے آباد کرو، گلستان بساؤ. پھر دیکھو کیسے چمن جو ہیں وہ مسکرائیں گے اور کیسے علم کی دنیا آباد ہونا شروع ہو جائے گی. تو اہل علم حضرات کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سے استفادہ ہو تو ان کا ماحول فراہم کریں. دیکھیں یہ جو سوال ہوتا ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے. سوال کرو، آدمی کا علم خود نکل کے باہر آئے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا شفاء لی السؤال. اور سوال جو ہے علم کی کنجی ہے. سوال علم کی کنجی ہے، اس سے علم کے دروازے کھلتے ہیں. سوال بہت بڑی چیز. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جو علم حاصل کیا وہ دو چیزوں سے حاصل کیا، بلسان سعول و بقلب عقول. بہت پوچھنے والی زبان سے اور بہت سمجھنے والے دل سے. اس سے میں نے علم حاصل کیا. تو وہ ماحول ہے سارا. آگے فرماتے چونکہ گل رفت و گلستاں شد خراب، بوئے گل را از کے جویم، از کے جویم، از گلاب. وہی بات ہے، اسی کو اب دوسرے انداز سے فرمانا ہے. کیونکہ گل بھی گیا، گلستان بھی. The garden also has been ruined اور it has been deserted. The garden also was deserted. ختم ہو گیا گلستان بھی، گل بھی چلا گیا. بوئے گل از کے جویم. اب یہ بوئے گل جو ہے یعنی پھول کی خوشبو کہاں سے حاصل کروں؟ From where I seek it, from where I find out. اس کو کہاں سے لاؤں، کہاں سے حاصل کروں، کیسے پاؤں؟ تو از گلاب، گلاب سے. خالی ایک گلاب سے جو گلاب پڑا رہ گیا بس، یار کے گلاب، اس سے. یہ ساری جو خوشبو تھی فضاؤں میں بکھری ہوئی، یہ تو سب پیچھے اس چمن کی اصل میں کارستانی، اس چمن کا فیضان تھا، اس چمن کی بہار تھی جو پیچھے کھلا ہوا تھا، اس پہ بہار گزر رہی تھی. اور جب وہ سب کچھ چلا گیا تو اب بوئے گل نہیں ملے گی. کہ لگتا ہے کہ اب نہ کوئی پھول کھلے گا، نہ کوئی گلستان بسے گا، نہ کوئی بلبل چہچہائے گی، نہ کوئی خوشبو آئے گی. اب تھوڑا سا کھولیں، اتنا سب کھولیں گے نا تو پوری دنیا کو لپیٹ دیں گے.
زیادہ کا تو بتا دیا کہ وہ تو کھولنے جیسا لائق ہی نہیں، کوئی کھولنے کے لائق ہی کوئی نہیں، لیکن جو تھوڑا کھولا ہے وہ یہ جملہ معشوق است تو عاشق پردہ، جملہ معشوق است تو عاشق پردہ، زندہ معشوق است تو عاشق مردہ۔ یہ شعر یاد کرنے والا ہے، سب معشوق ہی معشوق، جملہ معشوق است، یہ جتنا کچھ نظر آ رہا ہے سب معشوق، جملہ مانے تمام، all is beloved، all is beloved، معشوق مانے حقیقت، ذات حق، ذات حق ہے، یہ جو کچھ بھی ہے سب ذات حق۔ عاشق پردہ، اور عاشق کیا ہے؟ عاشق تو ایک پردہ، عاشق ایک پردہ ہے، عاشق ہے تو یہ سب چھپا ہوا، سمجھے نا، عاشق تو ایک پردہ بنا ہوا ہے۔ زندہ معشوق است تو عاشق مردہ، ہی زندہ صرف معشوق ہے اور عاشق مردہ ہے، یہ بتا دیا جناب۔ اور یہ پتہ کیا بتایا ہے؟ یہ حضرت نے بتایا بات الوجود، یہ ہے نظریہ بات الوجود، ہماؤس، بات الوجود کا نعرہ ہے ہماؤس، سب وہی ہے، لا موجودہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی موجود مگر اللہ، عالم ہما یک جلوہ ذات احد است، عالم ہما یک جلوہ ذات احد است، ایجا نہ حیولا نہ صورت نہ جسد است، یہاں کچھ نہیں ہے، نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی حیت ہے، نہ کوئی حیولہ ہے، نہ صورت ہے، تو عالم ہما یک جلوہ ذات احد است، ایک ہی ذات کا جلوہ ہے یہ پورا عالم، وہی فرما رہا ہے جملہ معشوق است، سب معشوق ہی تو ہے، ایجا نہ حیولہ نہ صورت نہ جسد است، کثرت آثار ای چشم و کردن است، یہ جو آثار کی کثرت ہے، اتنی ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، آپ نے کہا تھا کہ عالم صرف ایک ذات کا جلوہ ہے تو جلوہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا، اتنی ساری چیزیں کیوں ہو گئیں؟ تو فرما رہے ہیں یہ سب تمہاری آنکھ کی وجہ سے، کثرت آثار ای چشم و کردن است، تمہاری آنکھ نے اصل میں یہ آثار کو اتنا بڑھا دیا ہے، یہ جو صفر کی طرح آنکھ ہے نا تمہاری، زیرو بنی ہوئی، یہ زیرو، یہ زیرو ہے، اصل میں حیت میں بھی زیرو ہے اور کام بھی زیرو والا کر رہی ہے، کہ عدد تو ایک ہی تھا، ذات ایک ہی تھی، اب آنکھ کا زیرو جو ہے یعنی آنکھ کا کھلنا، یہ اس کو ایک کو پھر 10 بناتا ہے، پھر 100 بناتا ہے، پھر 1000 بناتا ہے، کثرت آثار ای چشم و کردنس، اور ای صفر چون محو شد ہما یک عدد است، یہ صفر آنکھ کا جیسے ہی محو ہوتا ہے تو پھر ایک ہی عدد رہ جاتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اپنی اس ظاہری آنکھ سے دیکھنا چھوڑ دو تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ ایک ہی ہے۔ تو اب یہ ظاہر و باطن کا فرق بھی بتا دیا کہ گویا کہ جو کثرت آثار دیکھنے والے ہیں وہ سب ظاہر بین ہیں، جو ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، اور جن کی باطنی آنکھ کام کر رہی ہے وہ کثرت آثار نہیں دیکھ رہے، بلکہ وہ دراصل ایک ہی ذات کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ذات تو ایک ہی ہے بھائی، یہ جو کچھ ہے سب اسی ذات کے مظاہر ہیں اور کچھ بھی نہیں، اور ان کی کوئی حقیقت نہیں، ذات ایک۔ تو وہ آثار کے پیچھے جو ذات ہے اور مؤثر ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ جناب وحدت الوجود، کہ وحدت الوجود میں جو ہے کثرت کی نفی ہے جناب، کہتے ہیں جی وجود ایک ہی ہے، وحدت الوجود والے کہتے ہیں وجود ایک ہی ہے، اور جو دوسرا وجود ہے وہ وجود نہیں، کوئی دوسرا وجود نہیں، اس کی تعبیریں الگ الگ ہیں۔ یہاں حضرت نے جو بیان فرمائی ہے تعبیر، یہ عشق، عاشق و معشوق کی اصطلاح میں بیان فرمائی ہے، یہ بالکل الگ تعبیر ہے، کیونکہ آپ کا جو پیٹرن و طریق ہے نا تصوف کا وہ عشق والا ہے، اس لیے بار بار آتی ہے عشق کی بات، پہلے بھی آیا ہے کہ عشق دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے انسان۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سب معشوق ہی ہے اصل میں، اور عاشق ایک پردہ ہے بس، وہی کثرت آثاری چشم با کردنس،
یہ عاشق کا جو ظاہر جو معاملہ، ظاہری جو معاملہ ہے، یہ دراصل ایک پردے کی طرح ہے۔ یہ نہ ہو نا، اور عاشق اپنے آپ کو جب فنا کر لے، اپنے آپ کو ہی مٹا لے، تو بس پھر وہ دیکھے گا کہ سب وہی تو ہے اور کون۔ تو یہ بات ہے۔ اور یہ کوئی 500 سال کے بعد، ہجرت کے 500 سال کے بعد صوفیہ کرام نے اس پر جو ہے لب کشائی فرمائی ہے، وحدت الوجود کے عقدے پر۔ اس سے پہلے وحدت الوجود وغیرہ کی بحث اسلام میں نہیں کی گئی۔ یہ 500 سال گزرنے کے بعد تقریباً صوفیہ کرام نے اس عقدے کو کھولا ہے اور اس ڈسکورس کو بیان کیا ہے۔ یہ ایک باطنی منہج تھا جس کو پہلے پا کر لوگ گزر جاتے تھے اور کہیں سے کہیں پہنچ جاتے تھے، مگر وہ ان اصطلاحوں میں بات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جب یہ بات آئی نا اس دور میں، تو یہاں پھر آ کر کے باقاعدہ یہ ایک ڈسکورس بنا، ایک علمی منہج بنا، اور اس پر گفتگو ہوئی، کلام ہوا، اس کی اصطلاحات بیان کی گئی، اور سب سے پہلے اس کو اکیڈمک لیول پر، فلسفیکل لیول پہ بیان کرنے والے حضرت ابن عربی، سب سے پہلے حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس کو فلسفیانہ انداز سے بیان کیا ہے، اس کو باقاعدہ ایک مکتب فکر کے طور پہ پیش کیا ہے، اس کی ٹرمینالوجی وضع کی ہے، اور اس راہ کے تمام مبادیات اور منتہیات بیان کی ہیں۔ مبادیات اور منتہیات سب بیان کریں ابن عربی نے، ان سے زیادہ کسی نے نہیں لکھا اس کو۔ تو قادری سلسلے میں حضرت ابن عربی سب سے زیادہ اس کے شارح، سب سے پہلے شارح حضرت ابن عربی قادری سلسلے، پھر اور بزرگ بھی ہوئے۔ سیدنا حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا اور اکابرین سے صرف اشارات کی حد تک ملتے ہیں، اس کی تفصیلات میں وہ نہیں گئے، ٹھیک ہے؟ تو اشارات اس طرح کے ملتے ہیں۔ اور کبرویہ سلسلے میں حضرت مولانا روم ہے اور شمس الدین تبریز جو حضرت کے مرشد، یہ کبرویہ سلسلے میں۔ اور اسی طریقے سے سہروردیہ سلسلے میں ہوئے ہیں بعض بزرگ، انہوں نے بیان کیا۔ چشتیہ سلسلے میں جیسے سیدی گیسو دراز بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ تو اور اس طرح کچھ نام آتے ہیں۔ اور نقشبندیہ کے اندر پھر وہ وحدت الشہود آ جاتا ہے۔ وحدت الشہود جو ہے وہ نقشبندیہ میں جو آیا ہے، میں بھی بتاتا ہوں وحدت الشہود کیا ہے، لیکن پہلے اس کی روایت بتا دیں۔ یہ جو ہے شیخ علاؤدین سمنانی نے سب سے پہلے وحدت الشہود پہ قلم اٹھایا، شیخ علاؤدین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد وحدت الشہود کے سب سے بڑے شارح بن کر جو اٹھے ہیں وہ حضرت امام ربانی مجد الفسانی پر، سمجھے نا؟ اور نقشبندیہ میں جو وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ بھی سن لیں۔ نقشبندیہ میں وحدت الوجود کے جو قائل ہیں شیخ بایزید بستامی ہیں اور خواجہ باقی باللہ ہیں اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی ہیں، یہ سب وحدت الوجود کے قائل ہیں، سمجھے نا؟ تو اس طرح تمام سلاسل میں۔ اور وحدت الشہود کے حوالے سے شیخ علاؤدین سمنانی اور پھر اسی طرح بہت سے بزرگ ہوئے، خواجہ عبید اللہ احرار ہوئے ہیں، بہت بڑے بزرگ، مولانا جامی ہوئے، یہ حضرات۔ اور حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پھر واضح کیا۔ اور اب اس کا فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ وحدت الشہود نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ وجود ایک ہے اور دوسرا وجود نہیں ہے، تو دوسرے وجود کی جو آپ نفی کرتے ہیں تو شہودی حضرات کہتے ہیں کہ یہ نفی جو ہے یہ صرف دیکھنے کی حد تک، یعنی یہ ہمارا شہود ہے کہ ایک ہی کو دیکھتا ہے، نہ یہ کہ ایک ہی ہے دوسرا وجود ہے ہی نہیں۔ دوسرا وجود بھی ایگزسٹ کرتا ہے لیکن ہمارے شہود میں صرف ایک ہی وجود آتا ہے، تو اس لیے یہ وحدت الشہود بن گئے۔ اب ان کا جو ہے وہ وحدت الشہود ہے، یہ کہتے ہیں ہمارے شہود میں صرف ایک ہے، وجود میں تو دو ہیں۔ اگر خالق ہے تو مخلوق بھی ہے، رب ہے تو مربوب بھی ہے، صانع ہے تو مصنوع بھی ہے، رحیم اور رحمان ہے تو مرحوم بھی ہے۔
تو اس لیے وہ شہود میں اصل میں ہمارے ہوتا ہے، اس لیے وحدت الشہود کہا گیا، وحدت الشہود یعنی شہود کی بات. تو ہم صرف شہود میں اس کو ایک دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ دو ہیں، یعنی ایک اللہ ہے اور ایک مخلوق، دوسری مخلوق. تو یہ اصل میں انہوں نے کہا، اور یہ مطلب شریعت کے ظاہر کے زیادہ مطابق ہے نا، یہ شریعت سے مطابق ہے. اور دیکھو ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب ہم آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری نظر اپنے عکس پر ہوتی ہے اور آئینہ غائب ہو جاتا ہے، آئینہ غائب ہو جاتا ہے. تو اب وحدت الوجود یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہوں. اگر ہم اس کو اس مثال میں لے کے سمجھیں تو وحدت الوجود یہ کہے گا صرف میں ہوں. یہ کون ہے؟ میں ہوں، دوسرا نہیں. وحدت الشہود والا یہ بتائے گا کہ نہیں، یہ آپ کے دیکھنے میں ہے، دوسرا موجود ہے. ایسا نہیں کہ دوسرا نہیں، یعنی آئینہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے، آئینہ ہے، مگر آپ دیکھنے میں صرف ایک ہی کو دیکھ. تو جب بندہ رب کی معرفت میں گم ہو جاتا ہے تو اسے وہی نظر آتا ہے، دوسرا نظر ہی نہیں آتا. اس کو وحدت الشہود کہتے ہیں. اور اس کی وضاحت حضرت امام ربانی نے بہت اچھی طریقے سے فرمائی. تو وہی فرما رہے ہیں جملہ معشوق است تو عاشق پڑ گئے، سب معشوق ہیں اور عاشق پڑ گئے. اب وحدت الوجود کی جو تعبیریں ہیں نا وہ پھر اتنی متنازع ہو جاتی ہیں کہ ان کو پھر جو بیان کیا گیا ہے تو وہ عام لوگوں کی بس کی بات نہیں. جو پیچھے ابھی کہا نا کہ ہر آدمی متعامل نہیں، تو اس میں بھی شریعت سے بظاہر مختلف معلوم ہوتا ہے معاملہ، تو لوگ فتوے لگا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر قابل صوفیہ کا اگر وہ کلام ہے اور ان کی بات ہے تو ہم اس میں تو فتویٰ زنی نہیں کر سکتے، اور ان کا معاملہ ان کے حال کے سپرد کرتے ہیں کہ ان کا حال اسی طرح تھا، وہ جیسا دیکھتے تھے ویسے بیان کر گئے. باقی آج اگر کوئی وحدت الوجود کا سہارا لے کے ایسی کوئی تعبیر کرے جس سے کہ کسی چیز کا انکار لازم آتا ہو، یا کہ یہ پوری کائنات کے اندر جو ہے وہ خدا کا تصور وہ ماننے لگ جائے، جیسے ہندوؤں کے یہاں ہوتا ہے بھگوانوں کا تصور، دیوی دیوتاؤں کا تصور، اوتاروں کا تصور، تو یہ پھر شرک ہو جائے گا، یہ حلول و اتحاد ہو جائے گا. ہم اس کو پھر وحدت الوجود نہیں کہیں گے بلکہ حلول و اتحاد. جو اہل وحدت الوجود کے قائلین تھے وہ تو چیز کو مان کے نہیں کہہ رہے تھے کہ یہ خدا ہے اور یہ ایک ہی وجود ہے، بلکہ وہ اس کی نفی کر کے، چیز کی نفی کر کے، شے کی نفی کر کے کہہ رہے تھے کہ یہ شے نہیں ہے بلکہ خدا کی ذات ہے. تو اب وہاں پر کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شرک کر رہے ہیں یا دو چیزوں کو ایک کر رہے ہیں، اتحاد مان رہے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی تو وہ پورا مونوتھیزم تھا، وہ شرک نہیں تھا، وہ مونوتھیزم ہی تھا. وہ مخلوق کو الگ ہی سمجھتے تھے، مخلوق ہے ہی نہیں ان کی نظر میں، تو مطلب کہاں سے اقرار کرتے؟ اگر نظر آتی تو بولتے تھے، جب نظر ہی نہیں آئی تو انہوں نے کہا بس اللہ ہی اللہ. جیسے یہی دیکھ جملہ معشوق تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں تو جو خدا ہی خدا نظر آ رہا ہے، تو بس یہ کہہ رہے ہیں. جیسے آئینہ دیکھنے والے نے کہا تھا یہ میں ہوں، تو وہ آئینے کو نہیں کہہ رہا کہ یہ میں ہوں، وہ اپنے ہی عکس کو کہہ رہا ہے جو آئینے کے اندر چھا گیا اور اس کے دماغ پر اتنا غالب آ گیا کہ آئینہ جو ہے اس کے نظر سے پیچھے چلا گیا ہے، اس کی نظر میں آئینہ پیچھے چلا گیا. تو اب وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ کے کہہ رہا ہے کہ میں ہوں. تو اب وہ یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ آئینہ میں ہوں یا میں آئینہ ہوں؟ نہیں، حلول نہیں کر رہا، وہ اتحاد نہیں کر رہا، وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، اسی کا اقرار کر رہا ہے. یہی ان کا حال ہے بس. اور آج اگر کوئی ایسا مانے گا تو وہ شرک سے نہیں بچے گا، حلول و اتحاد سے نہیں بچے گا.